السلام علیکم ویورز، ڈائیلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر بشیر، اور ایز یوزول ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آفتاب اقبال صاحب۔ ویورز، آج ہماری گفتگو ہوگی کرنٹ ایشوز کے اوپر۔ آفتاب صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کچھ کم نہیں ہوتی جا رہی؟ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کس چیز پر؟ حکومت اور سیاست پر؟ جی بالکل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جتنی مضبوط آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم چونکہ اوور آل گلوبلائزیشن کا حصہ ہیں، اور پوری دنیا میں جو ایک ٹرینڈ ہے وہ ڈیموکریٹک ہے۔ سول سوسائٹیز جتنی سول ہوتی جائیں گی اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ کی پاور ڈیلیوٹ ہوتی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہونا، اسٹیبلشمنٹ تو اس طرح ہے جیسے آپ کے وجود میں جو دھڑکنے والا دل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے تو آپ ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی بڑی ڈائلیوٹ ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، وہاں کسی زمانے میں صرف اور صرف کانگریس اتھارٹی ہوتی تھی، پھر پینٹاگن اس نے بہت بڑی اتھارٹی کے طور پہ سر اٹھایا، وائٹ ہاؤس کی بھی حکومت ہے، دیکھا جائے تو فائنینشیل ادارے جو ہیں وہ بھی بڑے مؤثر ہیں اور ان کی بڑی سے ہے، پھر CIA، اور اگر یہ دیکھیں تو پھر ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان سب کی بڑی وہاں پر اہمیت ہے۔ اسی طرح ہی ہمارے ہاں یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے، ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے غلط بھی ہے۔ ٹھیک اس طرح ہے کہ پہلے صرف یہاں کی لوکل اسٹیبلشمنٹ تھی جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوا کرتی تھی، اب آپ کے ہاں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا بھی عمل دخل شروع ہو گیا ہے۔ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب کے سب اپنا، جو ہوتا ہے نا شائلاک کی طرح، اپنا پاؤنڈ آف فلیش مانگتے ہیں، اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ لائنز شیئر آج بھی یہاں کی لوکل اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے۔ آپ کے حکمران اس بات سے ایگری نہیں کرتے، بڑا تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ ہوتی ہوگی کسی زمانے میں، اب نہیں ہے، لیکن یہی غلط فہمی 1999 میں نواز شریف کو لے ڈوبی تھی، 1996 میں بی بی کو لے ڈوبی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مارشل لاء لگائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارا کچھ ٹاپسی ٹروی کر دیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی تگڑی ہے، اور اگر یہ چاہے کسی طرح کا معاملہ کرنا، اس کے لیے بڑا آسان ہے، یہ بڑی مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ اوور انگیجڈ ہے۔ اس کی انگیجمنٹس کیا کیا ہیں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسے ایسٹرن بارڈر پہ بڑا بغور جائزہ لینا پڑ رہا ہے چیزوں کا، ویسٹرن بارڈر پہ تو یہ باقاعدہ اس وقت برسر پیکار ہے۔ پھر انٹرنلی اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جس میں ٹیررزم سر فہرست ہے، پھر بد انتظامی، بد حکومتی، بد عملی، یہ سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ایک ڈسٹربڈ اسٹیٹ بن چکی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور پڑ چکی ہے، تو اب میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہوں۔ امریکہ کے بڑے سٹیکس ہیں آپ کے علاقے میں۔ اس سی پیک نے صف ماتم بچھا رکھی ہے بے شمار کیپٹلز میں، جن میں شاید سر فہرست واشنگٹن DC ہے۔ تو امریکہ کو یکا یک اپنی انٹرسٹ یہاں پر جیپرڈائزڈ نظر آ رہی ہے، خطرے میں نظر آ رہی ہے، چنانچہ وہ ہمیں باور کراتا ہے مختلف طریقوں سے کہ بھائی میں بھی بڑا اہم ہوں، مجھے اگنور نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ آپ جتنے قرضے لے رہے ہیں نا، جن جن اداروں سے لے رہے ہیں، ان کے ساتھ میرا بڑا عمل دخل ہے۔ چائنا آپ کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر بن کے ابھر رہا ہے، اور وہ بھی ایک حصہ بن چکا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی دونوں پولیٹیکل پارٹیز، ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ پچھلی حکومت کس کی تھی اور موجودہ حکومت کس کی ہے، پچھلی سیاسی جماعت کس ایک عمل کا پروڈکٹ تھی، اور دیکھا جائے تو یہ دونوں جماعتیں اس میں شامل تھیں۔ میں اس کو بدعملی اور بدعنوانی کہتا ہوں۔ وہ تھا NRO۔ NRO کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی مرحومہ کا اگر جو بائیڈن اینڈ کمپنی کے ساتھ بڑے گہرے پرسنل مراسم نہ ہوتے، دوستوں والے، یہ پڑھانے جایا کرتی تھی، لیکچر دینے جایا کرتی تھی، تو کانڈولیزا رائس کے ساتھ، جو بائیڈن کے ساتھ اور دیگر ان لوگوں کے ساتھ بڑا عمل دخل ہوتا تھا، ان کے ساتھ گپ شپ ہوا کرتی تھی۔ بی بی کو بڑے اچھے لفظوں سے اس وقت بھی یاد کرتے تھے، آج تو خیر بی بی ہیروئن ہے ان کی، ڈیموکریسی کا اتنا بڑا آئیکن ہے جس نے اپنی جان تک دے دی۔ NRO کیا گیا، NRO کروانے میں بہت بڑی بدعملی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس NRO نے انڈیمنیفائی کر دیا تھا ان تمام جرائم کو جو اس قوم کے جسد قومی میں
ہماری جو ایک باڈی ہے پوری نیشن کی، اس کو جو سرطان لاحق ہے، میں ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں کرپشن کا، اس کے بنیادی وائرس جو موجود تھے انہیں بڑی تقویت ملی NRO سے. تو یہ امریکہ کا عمل دخل تھا. تبھی آصف علی زرداری صاحب بڑے تزک و احتشام کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں گیا تو اس دن جاؤں گا جس دن میری ٹرم ختم ہوئے گی، اور اگر اس سے پہلے کسی کو لے جانا ہے تو پھر اسٹریچر پہ لے جائے مجھے. اس کو بیکنگ تھی نا، ایک بہت تگڑی بیکنگ تھی. پارٹی کی مقبولیت کوئی ایسی نہیں تھی. 125 سیٹیں تھیں، وہ 125 سیٹیں بی بی کے خون کا خراج تھیں. اور اس کے بعد جو یہ قائم دائم رہے، بڑی اکڑفوں کا مظاہرہ کرتے رہے. اس کی 2 وجوہات، اور وہ یہ کہ انہیں تسلی اور تشفی آتی رہی واشنگٹن ڈی سی سے کہ ڈونٹ وری، یہ کس نے کرنی تبدیلی؟ یہ کیانی صاحب، ڈونٹ وری. مشرف واز دا ایریٹنٹ. مشرف تو اب ہے ہی نہیں یہاں پہ، اب صرف تم ہو صدر اور تمہارے ساتھ آرمی چیف ہے کیانی، وہ قیامت تک تمہیں نہیں پوچھے گا، ڈونٹ وری. اتنے دلیر زرداری صاحب ہیں نہیں اصل زندگی میں، لیکن وہ زیرک بہت ہے، سیانے بلکہ چالاک بہت ہے، معاملات کو سمجھ گئے. سر وہ تو ہوگی گزشتہ حکومت کی بات. اب موجودہ حکومت کی بات کریں، سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی حکومت موجود ہے، فیڈرل میں بھی وہ موجود ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کے بارے میں جو خدشات لوگوں کے بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں وہ تو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے میں، ان کو اسٹیبلش کرنے میں اور ان کو قائم دائم رکھنے میں مودی سرکار کا بڑا رول ہے. آپ بظاہر تو کہیں گے نہیں جناب اس کی ایویڈنس، اب اس کی کیا ایویڈنس ہو سکتی؟ مودی صاحب کہیں اقبالی بیان دیں یا نواز شریف کہے. کبھی یہ ہوا تو ان کے میموارز جو آج سے کوئی 150-200 سال بعد چھپیں گے، اس میں شاید آپ کو یہ بات مل جائے. لیکن ایک چیز کو اگنور نہیں آپ کر سکتے، اور میں آپ کو ود ایویڈنس کہنے چاہ رہا ہوں کہ آپ نیٹ پہ چلے جائیے، آپ لاتعداد انڈین اسٹیٹس مین کو یہ گفتگو کرتے پائیں گے کہ بھائی نواز شریف کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ نواز شریف کے اندر ہمارا بہت سارا سوشل اور پولیٹیکل کیپٹل ہے، ہم نے نواز شریف کے ساتھ بڑے معاملات کر رکھے ہیں. نواز شریف کو آپ سین سے ہٹائیں گے تو پھر پورے کا پورا نیریٹو چینج ہو جائے گا ساؤتھ ایشیا کا. پھر مودی سرکار کو اثر نو معاملات دیکھنے پڑیں گے. تو اس لیے پلیز نواز شریف کو اس وقت تک رہنا ہے جب تک مودی سرکار موجود ہے. تو سر یہ کس چینل پہ بات ہوئی؟ انڈین ٹی وی چینلز پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، گوگل کر کے دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے. تو سر پھر یہ بات بھی مان لی جائے جیسے ہی نواز شریف صاحب پہ کوئی زور پڑتا ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کے خاص حصے کا، تو بارڈرز کے اوپر گولہ باری شروع ہو جاتی ہے.